اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، جیسا کہ اس سے پہلے ہم ایک دو بار بتا بھی چکے ہیں کہ ہم جب شروعات کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جو ہمارے دوسرے جو ہے مذاہب کے لوگ ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں یہ کیا پڑھتے ہیں، یا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جن کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، وہ بھی سوٹے سا منہ بنانے لگتے ہیں کہ یہ کیا نیا کام، جب دیکھو ایک نیا ایک چھوڑا کر۔ ہاں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے مان لیا عربی زبان میں کہیے یا اردو زبان میں کہیے یا ہندی میں یا سنسکرت میں یا دوسری انگریزی یا کسی بھی زبان میں اس کو کہا جا سکتا ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام، یعنی جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ سے، اور دوسری جو ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی کو ہندی میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، ہم نے شروع اس ایشور کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور انگلش میں بھی کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے، ان دی نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ دا مرسیفل۔ تو محترم، تو اسی لیے اس کو کوئی بھی سن کر کے ذرا دل میں کوئی ٹھیس یا کراہت محسوس نہ کرے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ کل جو ویڈیو جو ہو تھا اس میں یہ بات ثابت کی جا رہی تھی کہ آج کل کا ماحول اتنا گندا ہو گیا، ہماری سوچ بھی گندی ہو گئی ہے، ہمارے بزنس کے طور طریقے بھی اسی انداز سے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے دھندے میں اضافہ کر رہے ہیں، یا تمام قسم کے لوگوں کو جن کو جانتے نہیں ان کو بھی بڑے اس انداز سے ابھی بلاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ بہت پرانے ان کے ہمدرد یا رشتہ دار یا دوست احباب ہے۔ بہرحال کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اس میں ایک طریقہ اور یہی نہیں بلکہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بچتا نہیں ہے، کچھ جگاڑ نہیں ہے، پاس سے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اس سے آخر یہ کہ ایسی سوچ کیوں بن گئے ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ ہم اگر اتنا جھوٹ بول لیں گے، اتنی ملاوٹ کر لیں گے، اتنا ان کے ساتھ تن فن کر لیں گے، ان کو مان لیا بھرما دیں گے تو ہمارا اتنا فائدہ۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہٹنے کا نتیجہ ہے، دوری کا نتیجہ ہے، اور اپنی قسمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ جبکہ یہ ہے کہ جتنا مقدر میں آج کی تاریخ میں میرے نام سے لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے ہم اپنا سامان لیے ہیں روڈ کے کنارے کیوں نہ لوگوں کو دینے کی کوشش کریں یا پوری رات کھڑے رہیں۔ بہرحال تو ایک طریقہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جیسے مان لیا اب اپنے مکانات توڑ کر کے یا جگہ خرید کر کے مارکیٹ بنا رہے ہیں، تو اگر ایک طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ اس مارکیٹ کی چاہے مان لیا اس کا جو پہلے سے پہلے ایڈوانس لیا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، یا ان کا کرایہ بہت زیادہ لے لیا جاتا ہے، تو یہ اگر اس بات کو اس میں ظاہر کر دیں کہ دیکھو ہمارا کرایہ سب سے کم ہے جو جتنی بازار میں دکانیں ہیں، یا ہم جو پگڑی لے رہے ہیں، جو ایڈوانس لے رہے ہیں، وہ بھی ہم بہت کم لے رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں شرط یہ ہوگی کہ جتنے دکاندار ہوں گے، اور کیوں نہ ہی الگ الگ ان کے سامان کیوں نہ ہوں، بہرحال وہ ایک ریٹ سے بیچیں، ایک حساب سے بیچیں گے، وہ اس حساب سے چاہے وہ اپنا 20% یا 25% اس میں فکس کر دے، اسی کے حساب سے بیچیں گے۔ نمبر ایک، اس میں کوئی کسی جو ہے کسٹمر کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ طے کر لے یا نہ لے، وہ چلا جائے بہرحال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر کسٹمر
दुकान से कोई सामान ले जाता है, अगर उन्हें घर में पसंद नहीं आता है तो जो वो उसको वापस करना होगा। उसको अगर वो कहे नहीं हम कोई सामान नहीं लेंगे, हम पैसे लेंगे, तो उसको पैसे देना होगा। तो इस तरह से और भी कई एक ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई किसी जो है कस्टमर से लड़े भिड़ेगा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, कोई हमारे ये मार्केट में कोई मान लिए गंदे शब्द नहीं बोलेगा। ये तमाम चीज़ें अगर उसमें शर्त के हिसाब से लगा दी जाए और ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर सब कुछ इस तरह अंदाज से होता है, तो तो एक दिन वो आएगा कि एक छोटे छोटे बच्चों को भी मान लिया उसी मार्केट में भेज दिया जाएगा, कह दिया जाएगा जाओ वहाँ चले जाओ और वहाँ ये चीज़ें मिलती हैं और मान लिया ले आओ जा करके। उनको ये भी महसूस कभी नहीं करेंगे कि हाँ कि हमको मान लिया ठग लिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो होता है बड़े बड़े मॉल में। अरे भैया वो मॉल होते हैं, उसमें तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, पैसे वाले जाते हैं, उसमें जितने बता दिए जाते हैं उसमें वो मालियत दे के बच रहते हैं, उनको देना है उसमें। लेकिन यहाँ पर मान लिया आम जो है मार्केट के बारे में, आम दुकानदारों के बारे में ये बात कही जा रही है कि यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो एक दिन वो आएगा और शायद जो ये काम करेगा अल्लाह पाक कि वहाँ उसको कितना अजर सवाब मिलेगा कि देखिए हमारे बंदों को कि मान लिया किस तरह से मान लिया परेशानियों से बचाने की कोशिश इस बंदे ने की। और हाँ, और यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक ताला उनकी कमाइयों में, उनके पैसों में इतनी बरकत देंगे, इतनी बरकत देंगे कि बस उन्हें कुछ कहना नहीं। बहरहाल ये कुछ ऐसी शर्तें अगर वो मार्केट बनाने वाले दुकान किराए पर देने वाले लगा दें अपनी मार्केट में, और जो वो मालिया मशहूर हो जाती है, हाँ फलां मार्केट से लाइए, और यही नहीं फिर मान लिए इसकी एडवर्टाइज जो ऐसे होती है मान लिया कस्टमर से करता है, एक दूसरे से करता रहता है, फिर ना मालूम कहाँ से लोग खींच कर आने लगते हैं। तो वही मार्केट फिर इंशाल्लाह इतनी चलेगी जिसको कहते हैं ना बम्पर चल रही है, बम्पर। तो यानी वाकई वो बम्पर चलने लगेगी तो तमाम जो हैं और फिर जब ज़्यादा बिक्री होगी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी हाँ, ज़्यादातर हम बात वो कहते हैं जिसका तजुर्बा हमको पहले से कुछ होता है। ये हवा या सुनी सुनाई बातें नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे, हालांकि अपनी बात किसी को जो है बताने में हमको थोड़ा सा झिझक महसूस होती है कि देखो ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। मैं किस लिए बता रहा हूँ कि तो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, तो मैं शुरुआत में जब अपनी दुकानदारी शुरू की और हमारी दुकानदारी में कुछ मान लिया टेलरों का सामान और मान लिया कुरान मजीद वगैरह, दीनी किताबें और टोपियाँ और रुमाल और ये और वो यही सब कुछ हमारी दुकान में था। और हमको पहले से लोग जो मौलवी साहब के नाम से भी जानते भी अच्छे से थे। जब और ऐसा हुआ कि हम ही आगे चलने वाले थे, तो सारा ये कारोबार हमें हमारे भाइयों ने हमको सौंप दिया। बहरहाल अब देने वाले के लिए हम थे और मान लिया दुकानें दो थी और वो भी बड़ी बड़ी दुकानें थी। बहरहाल अब हम कैसे दें भाई, और किसी को हमने उसमें मान लिया रखा नहीं था कि किसी मान लिया नौकर कह लीजिए सीधे साधे, या किसी कोई काम करने वाले। बहरहाल तो जब अब हर चीज़ के कस्टमर आ रहे हैं, चैन बटन नलकी वाले अलग परेशान के हैं, वो बकराम चैन नलकी बटन और ये तमाम चीज़ें मांग रहे हैं, और वो मान लिया वो उधर कलाम पाक वाले, कादे पारे वाले, किताबों वाले, ये सब खड़े हैं, हमें दे दो, अरे हमें दे दो। और फिर मान लिया टोपी वाले अलग, अरे मौलवी साहब हमें टोपी दे दो, अरे मौलवी साहब हम कब से खड़े हैं, देखो तुम सुन ही नहीं रहे, अरे भैया मेरे। तो हमने ये काम किया कि मान लिया टोपियाँ डाल दिया अलग उधर,
اور مالیہ کلام پاک کے اور کتابوں کے پیچھے ہم نے ریٹ لکھ دیا، حالانکہ کلام پاک میں کوئی پیسے نہیں پڑے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے پیچھے پیسے ڈال دیے، اور مالیہ جو ہے چین بٹن نل کے ڈبے سب رکھ دیے، جو آتا بھی ہمیں وہ چاہے کلام پاک چاہیے جائیے، وہ لگی ہیں پیچھے لگی ہیں، وہاں جائیے اس میں سے لے لیجیے، اور دیکھو اس کے مالیہ آخر میں کھول دینا، اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے لکھا ہوا ہے 72 روپے 50 پیسے، اور تم مالیہ 50 پیسے وہ نہیں پڑیں گے، بہرحال 72 روپے تم کو پڑیں گے، اس طرح سے سب، یعنی اتنی بھیڑ لگی رہتی تھی، اب بس ہم کو پیسہ ایسا سے لے لینا پڑتا تھا، اتنا سب کچھ چل رہا تھا، کیوں ہوتا تھا؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ بات یہی تھی کہ ہم نے اس میں ڈال دیے تھے کہ 50 پیسے زیادہ ہیں، ارے وہ لیے مولوی صاحب دیکھو یہ 5 ٹوپیاں ہیں، پیسے بتا دو، پیسے بتا دو، اچھا لیا، ہاں یہ اتنی کی اتنی، اچھا لیا، یعنی کہنے کا مطلب وہ سمجھتے تھے اگر 50 پیسے تو ان کے بڑی چیز میں لگے ہیں، بس وہی تو چھوڑ دیں گے، ورنہ چھوڑیں گے نہیں، کوئی یہ لے یا نہ لے، بہرحال یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، تو اللہ کا شکر احسان اتنا ہوا کہ اس کا شکر ہم کی کتنا ادا کریں، وہ بھی کم ہے، اور اس کی برکت آج بھی مالیہ سامنے ہے، بہرحال تو اس طرح سے یہ کام ہو سکتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا ہے، اور مالیہ دور تو ہاں، لیکن اس میں کچھ بات ایسی تھی جو مالیہ تھوڑے سے مالیہ مزاج کے ویسے تھے، وہ کہتے تھے مولوی صاحب کم نہیں کرتے ہیں، وہ بہت ٹھگتے ایسا ہیں، لیکن پھر بھی یہی ایک بات اور حاصل آ رہی اس بات پہ کہ یعنی کہتے بھی تھے مولوی صاحب ٹھگتے ہیں، دیکھو کم نہیں کرتے ہیں، جتنے بتا دیتے ہیں اتنے لیتے ہیں، لیکن آتے گھوم کے ہمارے پاس تھے، یعنی اس کی دکانیں بہت سی ہوتی تھیں یہاں، اور ایک جلدی سے بات بتا دیں کہ مالیہ ہماری یہ سب بھیڑ بھاڑ دیکھ کے، بکری دیکھ کے، یہ دیکھ کے لوگوں نے اسی چیز کی دکانیں ایک نہیں بلکہ 5 دکانیں کھول لی الگ الگ، کہ ارے اس میں بہت کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، ارے اسے کتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ارے پہلے فٹ پاتھ پر تھے، پھر اس کے بعد میں تخت ایسا بچھا کے اس کے اوپر بیچا، پھر گمٹی میں بنوا لیا، اس کے بعد میں زمین لیا، اس کے بعد میں یہ مارکیٹ بنوا لی جس کا نام ہے مدینہ مارکیٹ، بہرحال اس تمام سے، اور ان کی مشہور اتنی ہو گئی کہ کہاں جس کو دیکھو چلا رہا مدینہ مارکیٹ کہتا ہوا، تو عزیز محترم یہ ایمانداری سے اور سچائی سے اور دل میں لوگوں کے لیے وہ جو بات ہوتی تھی، اور ہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی جو مالی آ جاتا تھا، مولوی صاحب یہ لے گئے تھے ہمیں دیکھے، لیکن گھر میں پسند نہیں، ارے کوئی بات نہیں ڈال دو، وہی یہاں سے لی تھی وہی رکھ دینا، اور دیکھو ہاں اگر اچھا بتاؤ پیسے دے دیں گے، ارے نہیں میں پیسے نہیں ہے، ہم دوسری لے لیں گے، ٹھیک ہے لے لو، بہرحال عزیز محترم یہ طریقہ بہت اچھا ہے، جس پہ ہم نے اس کے اوپر مالیہ کر کے دیکھ بھی لیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو مطلب بزنس مین ہیں یا جن کا جو بھی کاروبار ہو، بہرحال کچھ بھی ہو، بہرحال اسی انداز سے اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے گا، جیسے ایسا کام کرنے والوں کو دے رہا، اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔